بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ روسی صدر پوٹن نے یوکرین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آنے والے دنوں میں حملہ ہو سکتا ہے۔ اگر روس ایسا کرتا ہے تو ہم روس کے ٹکڑے کر دیں گے، کیونکہ ہم یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے یوکرین سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی حفاظت ہم کریں گے۔ دوسری طرف روسی صدر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم یوکرین پر حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہوئے ہیں، اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو، خطے میں جنگ کا ماحول ہو اور ان کا اسلحہ اور بارود فروخت ہو۔ پیارے دوستو، بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ یہ بات امریکی انٹیلیجنس کی معلومات کی بنیاد پر کر رہے ہیں، جس کا ماننا ہے کہ دارالحکومت کیوا کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پیارے دوستو، روس اس کی تردید کرتا ہے کہ وہ یوکرین پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ مغربی ممالک کو خدشہ ہے کہ روس یوکرین کو الگ ہونے والے مشرقی علاقے میں ایک بحران کی صورتحال بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اسے جارحانہ کارروائی شروع کرنے کا جواز مل سکے۔ امریکہ کا اندازہ ہے کہ 16,09,000 سے 19 لاکھ روسی اہلکار یوکرین کے اندر اور اس کے سرحد کے قریبی علاقوں میں موجود ہیں۔ اس تعداد میں مشرقی یوکرین میں خود ساختہ جمہوریہ میں روسی حمایت یافتہ جنگجو بھی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے ٹیلی فون خطاب میں صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ ہے کہ روسی افواج آنے والے ہفتے، آنے والے دنوں میں یوکرین پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی اور ارادہ کر رہی ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ انہوں نے صدر پوٹن کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ اب مجھے یقین ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر اور اعلیٰ حکام کہہ چکے ہیں کہ یوکرین پر حملہ کرنے کے بارے میں وہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تاہم بائیڈن کا کہنا ہے کہ روس اب بھی سفارتکاری کا انتخاب کر سکتا ہے اور یہ کہ کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے میز پر واپس آنے میں اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل جمعے کو بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ایک اور اشارہ تب ملا جب دو علیحدگی پسند علاقوں کے رہنماؤں نے رہائشیوں کے انخلاء کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین نے گولہ باری تیز کر دی ہے اور وہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یوکرین بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ کسی حملے کی منصوبہ بندی نہیں کر رہا اور وزیر خارجہ نے اسے روسی ڈس انفارمیشن رپورٹس کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس خطے میں لاکھوں لوگ آباد ہیں اور اس طرح کا انخلاء ایک بہت بڑا اقدام ہوگا۔ آنے والے دنوں میں بڑے پیمانے پر انخلاء کا کوئی اشارہ نہیں ملا، تاہم روس کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ مقامی باشندوں کو لے کر کئی بسیں روس کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ پیارے دوستو، کریمن کے مطابق صدر پوٹن نے حکم دیا ہے کہ سرحد کے قریب پناہ گزین کیمپ قائم کیے جائیں اور علیحدگی پسند علاقوں سے آنے والے لوگوں کی ہنگامی طور پر مدد کی جائے۔ روس سن 2014 سے یوکرین کے مشرقی علاقے میں مسلح بغاوت کی حمایت کر رہا ہے۔ لڑائی میں تقریباً 14,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بہت سے شہری بھی شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ہونے والے واقعات روس کی جانب سے اشتعال انگیزی پیدا کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں تاکہ جارحیت کا جواز پیش کیا جا سکے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بعد میں انخلاء کے اعلان کو ماسکو کی چالاکی قرار دیا، جس کا مقصد دنیا کی توجہ اس حقیقت سے ہٹانا ہے کہ روس یوکرین پر حملے کے لیے اپنی افواج تیار کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے کہا کہ انخلاء اس بات کی ایک مثال ہے کہ ماسکو جنگ کے لیے بہانے کے طور پر غلط معلومات استعمال کر رہا ہے۔ جمعے کی رات یوکرین کی ملٹری انٹیلیجنس سروس نے کہا کہ اسے اطلاعات ملی تھی کہ فلیش فلیگ آپریشن کے ارادے سے تنصیبات پر دھماکہ خیز مواد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ مخالف پر حملے کا الزام لگایا جا سکے۔
اس سے قبل علیحدگی پسند حکام نے کہا تھا کہ ایک سرکاری عمارت کے قریب کھڑی جیپ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا۔ امریکی اور یوکرینی حکام نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد کشیدگی کو ہوا دینا تھا۔ روس سن 2014 سے یوکرین کے مشرقی علاقے میں مسلح بغاوت کی حمایت کر رہا ہے۔ لڑائی میں تقریباً 14,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بہت سے شہری بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب یوکرین نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین میں حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے انسانی حقوق کے بڑے پیمانے پر منظم خلاف ورزیوں اور یوکرین میں روسی بولنے والی آبادی کے ساتھ امتیازی سلوک کے غیر مصدقہ الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مغربی رہنماؤں کے ساتھ بحران پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے روس کے سیکورٹی خدشات کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا اور منتبہ کیا کہ کسی بھی معاہدے میں قانونی طور پر شامل ہونا چاہیے کہ نیٹو سیکورٹی اتحاد اپنی مشرق کی جانب توسیع کو روک سکے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے ایک لیٹسٹ بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ روس آنے والے دنوں میں یا کسی بھی وقت جان بوجھ کر حملہ کر سکتا ہے اور اس کشیدگی کو روس جان بوجھ کر ہوا دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف روسی صدر چیخ چیخ کر ایک ہی بات بار بار کر رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، جنگ کو جان بوجھ کر ہوا دی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ عمران خان صاحب کا دورہ روس بھی بہت جلد ہونے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان اس جنگ میں پہلے ہی کود چکا ہے۔ امریکہ نے بھی اس بات کا اشارہ دے دیا ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے افغانستان طالبان سے امریکہ کو نکالنے میں مدد کی تھی۔ پاکستان سائیڈ لائن پر رہ کر وہاں پر بھی کام کرتا رہا جس میں کامیاب رہا۔ اب روس اور پاکستان کے تعلقات پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ خطے میں جنگ اور صورتحال خراب ہو، کیونکہ پاکستان پہلے ہی حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان ایک ہی وقت میں کئی جنگوں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ میڈیا پر یہ بھی خبریں شیئر کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے روسی صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور عمران خان صاحب کے کہنے کے بعد ہی اب دیکھ لیں کہ روس نے آدھے فوجی یوکرین کی سرحد سے واپس بلانا شروع کر دیے ہیں، لیکن امریکہ پھر بھی اس معاملات کو، اس صورتحال کو جان بوجھ کر ہوا دے رہا ہے۔ یوکرینی صدر نے بھی کہا کہ جب تک ہم خود جا کر نہیں دیکھیں گے کہ وہاں سے تمام تر روسی فوجی واپس چلے گئے ہیں، تب تک ہم اس بات پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ روس کی اس کے پیچھے چال ہے۔ پیارے دوست، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔